السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور سوشل میڈیا پہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ پھر خبروں میں ہیں، اور طارق جمیل صاحب کے حوالے سے اکثر کوئی نہ کوئی خبر کوئی نہ کوئی کنٹروورسی جنم لیتی ہے، لیکن اس دفعہ جو کنٹروورسی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ وہ اپنا کوئی کاروبار کرنے لگے ہیں۔ وہ جس طرح ہمارے جنید جمشید بھائی نے کرتے بیچنا شروع کیے تھے، اسی طرح مولانا طارق جمیل نے کہا یار میں بھی لوگوں کو کرتے پہناواں گا، اور لوگ سوشل میڈیا پہ بحث کرنا شروع ہو گئے اس پہ، اور اب یہ بحث اس موڑ پہ آن پہنچی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ہمارا لچ تلنا ضروری ہو گیا ہے۔ آج کے اس وی لاگ میں ہم دو تین چیزیں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ کہ اکثر مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے جب بھی کنٹروورسی ہوتی ہے، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس پہ کسی قسم کی رائے نہ دی جائے، اس سے گریز کیا جائے۔ اس کی ایک بڑی ذاتی سی وجہ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اور دوسرا یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور کیا مولانا طارق جمیل صاحب جیسی شخصیت کو ان کی شہرت کے ساتھ یہ کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کویسچن کو ہم ایز اے جنرل کویسچن ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کا اس پہ موقف بھی آگے ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جب بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ کوئی کنٹروورسی جنم لیتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار اس پہ تبصرہ نہ کیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو فہم دین ہے اس سے ہمیں شدید قسم کا اختلاف ہے، اور ان کا جو سیاسی نقطہ نظر ہے اس سے بھی بہت شدید اختلاف ہے۔ لیکن ان دونوں باتوں کے باوجود میں نے جب بھی مولانا طارق جمیل صاحب کو سنا ہے اور ان کی گفتگو سنی ہے مذہبی حوالے سے، تو مولانا طارق جمیل صاحب کی زبان میں اللہ رب العزت نے ایک خاص قسم کی تاثیر رکھی ہے۔ ان کی گفتگو آپ سنتے ہیں تو وہ آپ کو عمل پہ ابھارتی ہے، عمل پہ اکساتی ہے، اور یہ جو تاثیر ہے نا صاحب، یہ زور دینے سے نہیں آتی، بہت زوردار گفتگو کرنے سے، الفاظ جوڑنے سے، جملے بنانے سے، وہاں سے تاثیر نہیں آتی۔ یہ جو زبان کی تاثیر ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور یہ جو عطا ہے اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ صرف وہی علماء جو علماء باعمل ہوتے ہیں، جو عالم باعمل ہوتے ہیں، صرف انہی کو یہ تاثیر نصیب ہوتی ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے میری ذاتی رائے ہے، آپ میں سے کچھ احباب اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں تاثیر عطا کیا، اور لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے تبدیل کیا۔ لاکھوں لوگ ان کی وجہ سے غلط راستوں کو چھوڑ کے درست راستے پہ آئے ہیں۔ جنید جمشید اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ہماری کرکٹ ٹیم میں ایک دور آیا تھا جب یہ تبلیغی جماعت لگتی تھی۔ ہماری جو کرکٹ ٹیم تھی انضمام صاحب کی قیادت میں، انضمام امیر صاحب لگتے تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے پوری تبلیغی جماعت کہیں جا رہی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے تبدیل کیا، بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے تبدیل کیا، اور اس تاثیر کی بدولت نے کیا جو اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں عطا کیا۔ تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، باوجود اس کے کہ ان کے فہم دین کے ساتھ ہمیں اختلاف ہے، ان کے سیاسی نقطہ نظر سے ہمیں شدید اختلاف ہے، باوجود ان تمام باتوں کے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے کوئی رائے نہ دی جائے، کیونکہ گستاخی ہو سکتی ہے۔ جی وہ بڑے لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے گستاخی کا شائبہ ہو۔ اب جو کاروبار مولانا صاحب کرنا چاہتے ہیں وہ کپڑوں کا کاروبار ہے، کرتے بیچیں گے، اور جنید بھائی نے جے ڈاٹ کے نام سے بیچنا شروع کیے تھے۔ مولانا طارق جمیل کو بہت سے آپشنز تھے، ٹی ڈاٹ بھی ہو سکتا تھا، ٹی جے بھی ہو سکتا تھا، لیکن مولانا نے فیصلہ کیا کہ نہیں یار ایم ٹی جے کے نام سے بیچیں گے، مولانا طارق جمیل کے نام سے ان کے کرتے بکیں گے۔ اور ہم اور آپ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے کہ یار میں تو مولانا طارق جمیل پایا ہے، ایم ٹی جے پایا جے، وہ جس طرح ہوتا ہے لوگ بتاتے ہیں نا میں نے جے ڈاٹ کا کرتا پہنا ہوا ہے۔ ہاں ظاہر ہے مولویوں نے بھی برانڈ کانشیس ہونا ہے، انہوں نے بھی بتانا ہے کہ بھائی بندہ برانڈ ہونا چاہیے تھا۔ ہاں تو بس جناب ایم ٹی جے کے نام سے وہ کرتے بنائیں گے اور کرتے بیچیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جب یہ کاروبار کریں گے تو کیا یہ کاروبار کرنا درست ہے؟ اچھا، قانونی حوالے سے، فقہی حوالے سے، شرعی حوالے سے اس طرح کے کسی کاروبار پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایسا بالکل کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضور اگر آپ عالم ہیں، آپ دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہیں تو آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، بلکہ بہت سے حوالوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افضل بھی ہے، یہ ریکومینڈڈ بھی ہے کہ آپ اپنے انڈیپینڈنٹ انکم ریسورسز جنریٹ کریں۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ جو مالی طور پہ آسودہ ہوں اور آپ کے پاس بے تحاشا پیسہ ہو اور آپ کو کسی پہ ڈیپینڈنس نہ ہو، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی عام آدمی کے لیے، کسی دوسرے بندے کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ٹیکنیکلٹی ہے نا جس کو بہت سے لوگ نظر انداز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ
آپ کی برانڈ کیا ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کے جب کرتے آئیں گے تو ان کی برانڈ کیا ہے؟ یہ ماریا بی تو نہیں ہے نا؟ ماریا بی نے تو اپنا ایک برانڈ بنایا نا، ڈیزائننگ سیکھی اور پھر برانڈ بنایا۔ ظاہر ہے ماریا بی کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ اختلاف ان کے کانٹینٹ پہ ہو سکتے ہیں، لیبر کے ساتھ جس طرح کا سلوک وہ کرتے ہیں اس پہ ہو سکتے ہیں، پرائسز پہ ہو سکتے ہیں، لیکن برانڈ تو بہرحال ماریا بی نے خود بنایا ہے نا۔ چلیں اس کو تھوڑی بہت اسسٹنس ملی ہوگی شوبز انڈسٹری میں باقی لوگوں سے، لیکن برانڈ تو اس نے بنا لیا۔ اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے برانڈ بنا لی۔ اب ایم ٹی جے کا جو برانڈ ہے نا جی، یہ مولانا طارق جمیل کا برانڈ ہے، اور مولانا طارق جمیل کی جو ساری شہرت ہے وہ مذہب سے کشید ہوئی ہے۔ یعنی مولانا صاحب جاگیردار آدمی ہیں، ان کے پاس زمینیں ہیں، ڈیرہ ہے، چودھری ہیں اپنے پنڈ کے، لیکن اس طرح کے چودھری تو پنجاب کے ہر دوسرے گاؤں میں ہیں۔ اتنی زمینیں جتنی مولانا صاحب کے پاس ہیں، پنجاب میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جن کے پاس اتنی زمینیں ہیں۔ جتنی مالی آسودگی ان کے پاس ہے، اس سے کئی گنا زیادہ مالی آسودگی پنجاب میں ہزاروں خاندانوں کو نصیب ہے۔ اچھا، وہ میڈیکل کالج میں تھے پرابیبلی اور تعلیم حاصل کر رہے تھے، پھر دعوت و تبلیغ کے کام میں کھپے اور وہاں سے انہیں شہرت نصیب ہوئی۔ تو پاکستان میں پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں ڈاکٹرز ہیں، تو کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں۔ طارق جمیل کی شہرت، طارق جمیل کا برانڈ ایک ہی حوالہ ہے اور وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ یعنی جب آپ ایم ٹی جے کا کرتا پہنیں گے، جب آپ ایم ٹی جے سے جا کے شاپنگ کریں گے، تو اس کی جو برانڈنگ ہے وہ دعوت دین سے ہے، وہ دعوت و تبلیغ سے ہے، وہ مذہبی حوالے سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذاتی شہرت لے کے آتے ہیں اور پھر اپنی اس شہرت کو مذہب کے ساتھ کیش کراتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سعید انور صاحب آئے اور سعید انور اپنی ایک شہرت لے کے آئے، ایک ورلڈ کلاس کرکٹر کے طور پہ آئے اور مذہبی حوالے میں جڑے، اور پھر سعید انور ہے۔ یوسف یوحنا آئے، محمد یوسف ہو گئے، جنید جمشید آئے تو اپنی ایک پوری شہرت لے کے آئے اور پھر مذہب کے ساتھ، دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑے۔ اسی طرح، اور یہ بات صرف تبلیغی جماعت تک نہیں ہے، آپ باقی دینی جماعتوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنی ذاتی حیثیت میں بہت نامی گرامی قسم کے نام تھے، وہ جب کسی تحریک کے ساتھ جڑے تو تحریک کے لیے ایسٹ ثابت ہوئے، اور تحریک میں انہوں نے اپنا وزن ڈالا تو تحریک جو ہے نا اس کا وزن بڑھ گیا۔ کسی بھی جماعت میں انہوں نے وزن ڈالا تو اس جماعت کا وزن بڑھ گیا۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آئے، انہوں نے دعوت و تبلیغ میں کام کیا، ان کا نام بنا، برانڈ بنا، اور اب اس برانڈ کو وہ کیش کرنا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، ایم ٹی جے کے لیے، اپنے کرتے بیچنا چاہتے ہیں اس برانڈ کی بنیاد پہ۔ اچھا، یہ جو سارا تجزیہ ہے نا، اس کے بعد میری جو آخری رائے ہے وہ یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہیں اپنا جو برانڈ ہے، مذہبی حوالے سے جو ان کا نام ہے، ان کی شہرت ہے، اس شہرت کو انہیں ذاتی کاروبار کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اور میرے پاس آپ کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اسے اپنے ذاتی کاروبار کے لیے نہیں استعمال کرنا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا موقف لینے سے پہلے بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی رائے دی، لیکن اب جب مولانا طارق جمیل صاحب کا اپنا موقف اس پہ آیا ہے تو وہ یہ ہے کہ حضور، یہ جو ہم پوری ایک سپلائی لائن بنا رہے ہیں، یہ جو ہم کرتے بیچیں گے، یہ اس لیے نہیں بیچ رہا ہے کہ میں نے کوئی پیسے کمانے ہیں، یعنی طارق جمیل نے کوئی پیسے کمانے ہیں اس سے، بلکہ طارق جمیل صاحب نے ایکسپلین کیا جی کہ میں نے ایک مدرسہ بنایا تھا اور وہ مدرسہ اہل خیر کے تعاون سے چلتا تھا، اور پھر وہ مدرسہ پھیلتا گیا اور 12 یا 14 مدارس انہوں نے بتائے وہ چل رہے ہیں اور اہل خیر اس میں تعاون کرتے ہیں۔ لیکن ابھی ریسنٹلی کووڈ کے دوران چونکہ ہر طرف ایک فائنینشیل کرائسس تھا، تو محسوس ہوا کہ مدرسے کے جو معاملات ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے نہیں چل رہا ہے، اگرچہ چل رہے ہیں، رکے نہیں ہیں، لیکن بہت اچھے طریقے سے نہیں چل رہا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا موقف یہ ہے کہ ہم نے مشورہ کیا، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیا، اور بالآخر یہ طے کیا گیا کہ ہم ایک فاؤنڈیشن بنائیں گے، ایک ادارہ بنائیں گے، اس ادارے کا یہ بزنس ہوگا، اور اس بزنس سے جو پیسے آئیں گے وہ 100% ان مدارس کے لیے، ان اداروں کے لیے جائیں گے، اور طارق جمیل صاحب اس میں سے کسی قسم کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اور جب سے ان کا یہ موقف آیا مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے، میں زیادہ مطمئن ہوا ہوں، اور میرا ان کے بارے میں جو ایک حسن ظن تھا، ایک اچھا خیال تھا، وہ مزید اس نے تقویت پکڑی، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں جو شہرت عطا کی ہے، جو مقام عطا کیا ہے، اس کا حوالہ دین ہے، اس کا حوالہ مذہب ہے، اور اب اس حوالے کو استعمال کر کے وہ اپنا ذاتی فائدہ یا ذاتی کاروبار نہیں کر رہے، تو مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔
آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور خلق خدا میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔